بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ستمبر 1982 کی 24 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الطور کی آیت 38 سے ہوتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے چند فکرے تو سابقہ درس میں بھی آ گئے تھے، لیکن وہ موضوع تشنا رہ گیا تھا، اسی کو میں پھر دہراتا ہوں۔ عربوں کے ہاں بھی اور اس دور میں قریب ہر مذہب میں قسمتوں کا حال بتانے والے، پیشین گوئیاں کرنے والے، ان کا بڑا اونچا مقام ہوتا تھا۔ یہودیوں کے ہاں تو نبی کہتے ہی پیشین گوئی کرنے والے کو تھے۔ یہ وہیں سے یہ پروفیسی کا جو لفظ ہے انگریزی زبان میں، اس کے معنی پیشین گوئی ہے، یہ پروفٹ سے ہے، تو وہ پروفٹ کہتے تھے اور نبی کے معنی یہ لیتے تھے، وہ پیشین گوئیاں کرنے والا۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہودیوں کی یہ اصطلاح، جس نے نبوت کے سارے مفہوم، منصب، مقام کو مسخ کر کے رکھ دیا، اسے صرف پیشین گوئیاں کرنے والا بنا کے رکھ دیا، اس اصطلاح کو ہم بھی اپنے ہاں انگریزی میں پروفٹ ہی ترجمہ کرتے ہیں نبی کا۔ یعنی کبھی کھڑے ہو کے سوچتے نہیں کہ ان کے ہاں تو ان کا تصور ہی یہ تھا نبوت کا، اس کے لیے ایک یہ لفظ یا یہ اصطلاح آئی، انگریزی زبان میں ترجمہ ہوا، اس لیے کہ وہ تو کرسچینٹی میں بائبل آئی لیٹن کے تھرو انگریزی کے اندر، وہی ان یہودیوں کا اور عیسائیوں کی جو اصطلاحات تھیں وہی ہمارے ہاں، انہوں نے بھی وہی اصطلاحات اپنے ہاں لے لی۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ دنیا کے ہر مذہب میں اس زمانے میں یہ بڑا بلند منصب گنا جاتا تھا، تصور کیا جاتا تھا کہانت کا، غیب کی باتیں بتانے والے، پیشین گوئیاں کرنے والے، قسمت کا حال بتانے والے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعویٰ کیا ہے نبوت کا، تو ان کے ذہن میں اس سے زیادہ کچھ آ ہی نہیں سکتا تھا۔ قرآن کریم کا جو انداز تھا، اس سے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ نثر کی کتاب تو نہیں، تو شاعری کی کتاب گئی، تو آپ کے متعلقہ شاعر ہو گئے اور آگے بڑھے۔ جب آپ یہ کہتے تھے کہ یاد رکھو تمہاری اس روش کا نتیجہ یہ ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ یہ غیب کی باتیں بتاتا ہے یا یہ تقدیر کا حال بتا رہا ہے، تو کہانت کی طرف ان کی نگاہ گئی کہ یہ کاہن ہے۔ اور پھر وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ جب انہوں نے دیکھا یہ کہ یہ شخص اپنے نفع نقصان کی بھی نہیں سوچتا، وہ کہتے تھے کہ ہم سارے ملک کی بادشاہت اس کو دے دیتے ہیں، اگر یہ چاہے تو حسین ترین لڑکی سے شادی کر دیتے ہیں، دولت اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، یہ اپنے اس دعوے سے باز آ جائے۔ تو حضور نے اپنے چچا سے یہ کہا تھا، جیسا تاریخ کہتی ہے، کہ یہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، دوسرے پہ سورج رکھ دیں، تو میں تو پھر بھی اس سے باز نہیں آ سکتا۔ تو ان کے ذہن میں ہوا کہ یہ شخص جو اپنے نفع نقصان کا بھی نہیں سوچتا، تو یہی ہے نا دیوانہ اور پاگل جسے کہتے ہیں، وہ مجنون کہتے تھے۔ کہانت کے متعلق بات چلی آ رہی تھی۔ وہاں جب انہوں نے وہ شاعری کا کہا، تو قرآن نے تو چیلنج دے دیا کہ تمہارے ہاں شاعری ہی ان کے ہاں وجہ امتیاز تھی، شاعر کا بڑا بلند مقام تھا، وہ پاگل کر دیتا تھا قوموں کو، اور ان کا لٹریچر اور کوئی تھا ہی نہیں، شاعری۔ عربوں کے ہاں کتاب تحریری، پہلی کتاب عربی زبان میں عربوں کے ہاں قرآن کریم ہے۔ اس کے پہلے ان کے ہاں شاعری ہوتی تھی، اور وہ شعراء کا کلام زبانی ہوتا تھا، لوگوں کے زبان زد ہوتے تھے، شعر چلتا تھا سلسلہ۔ شاعر کہا تو قرآن نے چیلنج دے دیا کہ بہت اچھا، تمہارے ہاں اتنے بڑے شاعر ہیں، یہ سارے اکٹھے ہو جاؤ اور اپنے ساتھ جن کو اور ملانا چاہو انہیں بھی ملا لو،
اور اس قرآن جیسا پوری کتاب پورا ضابطہ نہیں، 10 صورتیں لے آؤ، ایک ہی حدیث اس قسم کی لے آؤ، لاؤ، یہ تو تمہارا میدان ہے، مانتے کیوں نہیں اس چیلنج کو، قبول کیوں نہیں کرتے؟ چیلنج قبول نہیں کیا۔ اتہامات، الزامات، یہ چیزیں بدستور جاری رہیں۔ کاہن ہے، کہانت ہے، کاہنوں کے متعلق ان کے ہاں تھا کہ یہ آسمان کی خبریں جانتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں سے یہ جو کچھ وہاں معاملات طے ہوتے ہیں اس دنیا کے، اس کی خبر وہاں سے یہ معلوم کر لیتے ہیں اور پھر آ کے دوسری لوگوں کو، عام لوگوں کو بتاتے ہیں۔ یہ تھا ان کا تصور کہانت کا کہ یہ سن لیتے ہیں جا کر، غیب کی باتیں اس طرح انہیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ قرآن نے تو یہ کام کہا کہ ام لہم سلم یستمعون فیہ، کہ کیا ان کا سلم تو ویسے سیڑھی کو کہتے ہیں، یا ذریعہ کوئی بھی ہو کسی جگہ پہنچنے کا، کہ یہ اس ذریعے سے وہاں پہنچتے ہیں آسمانوں کے اوپر، اور وہاں جو یہ باتیں طے ہوتی ہیں یہ وہاں سن لیتے ہیں اور سن کے پھر واپس آ کے تم لوگوں کو بتاتے ہیں۔ کیا یہ بات ہے؟ بات آگے قرآن نے ایک ایسی کہی ہے عزیزان من، میں عرض کرتا ہوں کہ وہ یہ چلتے چلتے قرآن سمجھنے کی بات ہے نہیں، کھڑے ہو کے سمجھنے کی بات ہے۔ کیا کیا جاتا ہے وہ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اسی زمانے میں نہیں، قیامت تک کے لیے اس کو کاٹ کے رکھ دیا۔ یہ جو تصور ہے کہانت کا، پیشین گوئیاں کرنے کا، کیا سارائیوں کا، اس زمانے میں کہانت کہتے تھے، بعد میں یہ چیزیں جو ہیں علم وہ ہے انسانی علم جسے حاصل کیا جاتا ہے، اس کی تعلیم کی جاتی ہے، دوسرے کی طرف منتقل کیا جاتا ہے۔ علم کے لیے شواہد چاہیے، علم کے لیے دلائل چاہیے، بصیرت چاہیے، عقل چاہیے، فکر چاہیے، شعور چاہیے۔ یہ تمام چیزیں ہوں تو علم حاصل ہوتا ہے، اور جو علم ہوتا ہے اسے پھر دلائل کی روح سے سمجھایا جاتا ہے، اس کے دعاوی کی تصدیق کی جاتی ہے، توثیق کی جاتی ہے دلائل کے ذریعے سے۔ انسانی علم یہ ہے، وہی ہے کہ وہ انسانی فکر کی حاصل کردہ علم نہیں ہوتا، انسان کے اپنے خیالات و کسب و ہنر کا دخل نہیں ہوتا۔ خدا کی طرف سے براہ راست نبی کو وہ علم ملتا تھا، تو اس حد تک تو وہ انسانی علم سے الگ ہو گیا۔ علم حاصل کرنے کا جو ذریعہ تھا انسانی، اس میں ان ذرائع میں سے کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، اس میں حاصل تو وہ ہوا۔ اب بات یہ ہوئی، وہاں کہانت کہتے تھے، آگے جب چلی ہے تو اصطلاح ہی بدلی ہے۔ ایک اصطلاح ہے انٹیوشن، کہا یہ جاتا ہے کہ انسانی فکر کی پیداوار یہ بات نہیں ہوتی، سوچ کا نتیجہ نہیں ہوتی، علم اور بصیرت کا نتیجہ نہیں، یوں ہی یہ خیال آ جاتا ہے۔ شاعری میں عام طور پر انٹیوشن کو کہا جاتا ہے کہ بڑا دخل ہوتا ہے، وجدانی علم اسے کہا جاتا ہے۔ وہ میں نے کہا تھا کہ یہ شاعروں کا دعویٰ یہ ہوتا ہے، یہ آتے ہیں غیب سے، یہ مضامی خیال میں غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ ایرانیوں کے ہاں اس فرشتے کو سروش کہتے تھے، جو ان خیالات کو شاعروں تک لاتا تھا اور پہنچاتا تھا۔ وہ وحی کی بات ہی تھی، حقیقت میں الفاظ بدل دیے تھے انہوں نے۔ ادھر سے یہ سامی مذاہب تھے، ان کے ہاں جبریل کہا جاتا تھا اس فرشتے کو جو پیغام لاتا تھا۔ ان کے ہاں انہوں نے وہ جبریل نہیں اپنے ہاں لیا،